بیوی نے چوتھی بیٹی پیدا کی تو میں نے بیوی کو بیٹا سمیت گھر سے دھکے دے کر نکال دیا اور خود دوسری شادی کر لی۔ دوبارہ کبھی بھڑک کر ان کی خبر نہ لی۔ ایک دن مکان کا کرایہ لینے پر پرانے مالک گیا تو لوگ مبارک بات دینے لگے، میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے لگے۔ میرا حیران ہو گیا۔ پھر پتہ چلا کہ میری بیٹی کمشنر بن گئی ہے۔ میں خوشی خوشی اس کے دفتر گیا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی میں نے کبھی اپنے حصے کی پوری ذمہ داریاں نہیں نبھائی تھیں۔ میں نے ان لوگوں کو اس وقت چھوڑا جب انہوں نے میرے ساتھ کی ضرورت تھی، وہ تھیں میری بیٹیاں اور میری بیوی۔ ساری کی ساری عورتیں۔ میں نے نہیں سوچا کہ وہ کیسے کھائیں گی، کیسے اپنی ضروریات پوری کریں گی، کہیں وہ غلط راستے پر نہ جا لگیں۔ پھر پتہ چلا کہ میری بیٹی نے بہت نام کما لیا ہے۔ یہی پتہ کرنے کے لیے میں اس دفتر میں گیا، لیکن جب سامنے دیکھا تو حیران رہ گیا کہ میری بیٹی وہاں پہ کیا کر رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دیکھا اس کی طرف تو میری بیٹی نے منہ پھیر لیا، کیونکہ وہ وہاں پہ جو کام کر رہی تھی وہ تھا ہی ایسا۔ وہ تو افسر کے ساتھ میرا نام عباس ہے۔ میرے والد نے میری شادی میری چچا زاد روبینہ سے کروائی تھی۔ میں خوش قسمت تھا کہ میرے ماں باپ نے مجھے میرے بچپن کے ساتھی سے جوڑ دیا تھا۔ ہماری شادی میں سادگی تھی، محبت تھی، سکون تھا۔ میں نے اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ اس نے سونے کے زیور دیے تھے، قیمتی کپڑے دلائے تھے، ایک نیا گھر بنایا تھا جو میری خوشیوں کا قلعہ تھا۔ میں بچپن سے ہی بیٹیوں کے خواب دیکھتا آیا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ بیٹے باپ کا سہارا ہوتے ہیں، بیٹے ہی نام روشن کرتے ہیں، بیٹے ہی جائیداد سنبھالتے ہیں۔ میرے پاس زمینیں تھیں، پلاٹ تھے، کرایہ دار تھے اور دکانیں تھیں۔ ایک رینٹ پر گئی ہوئی گاڑی تھی۔ مجھے اپنی محنت پر فخر تھا اور میں چاہتا تھا کہ میرے جیسے ایک نہیں دو تین وارث ہو جو میرا نام آگے بڑھائے۔ مجھے لگتا تھا کہ بیٹیوں سے محبت کرنے والا معاشرہ صرف کتابوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں بیٹے ہی عزت ہوتے ہیں۔ روبینہ نے جب بتایا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میں نے شکرانے کے لفظ ادا کیے تھے، مٹھائی بانٹی تھی، دوستوں کو کھانے پر بلایا تھا، لیکن جب نومولود بیٹی کی شکل دیکھی تو دل پر ایک بوجھ سا محسوس ہوا تھا۔ چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ مبارکباد سن کر دل کو تسلی دیتا تھا کہ اللہ کی مرضی ہے۔ سب یہ سمجھایا تھا کہ بیٹی بھی اللہ کی دین ہوتی ہے۔ میں نے کومل کا نام رکھا تھا، اسے جھولا دلایا تھا، نئے کپڑے پہنائے تھے، لیکن دل میں بیٹی کی خواہش جلتی رہتی تھی۔ کومل جب 10 ماہ کی ہوئی تو روبینہ نے دوبارہ کچھ خبری دی تھی کہ میں نے کہا تھا کہ یہ بار اللہ مجھے بیٹے سے نواز دے۔ روبینہ نے کہا تھا کہ ایک بچی کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن میں نے ٹال دیا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ عورتیں پیدا ہی بچوں کے لیے ہوئی ہیں، نوکری کرنے کا کیا سوچنا، تم بس گھر سنبھالو اور میرے لیے بیٹا پیدا کرو۔ دوسری بار بھی بیٹی ہی پیدا ہوئی تھی۔ میری امیدیں پھر ریزہ ریزہ ہو گئی تھیں۔ میں اسے میں آیا تھا۔ میں نے روبینہ سے کہا تھا کہ وہ میرے خواب کیوں توڑ رہی ہے۔ لوگ بھی تانے دیتے تھے، کہتے تھے کہ امیر ہو لیکن وارث کوئی نہیں۔ میں رات کو چھت پر جا کر دیر تک تارے گنتا رہتا تھا۔ تیسری بار پھر امید بندھی تھی، ہر دعا مانگی تھی، ہر بزرگ کے پاس گیا تھا، ہر تعویذ لیا تھا، لیکن تیسری بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تھی۔ میں نے چپ رہنا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے روبینہ سے صاف کہا تھا کہ تم سے بیٹا نہیں ہو سکتا، مگر میں تلخی بڑھ گئی تھی۔ میں نے تیسری بیٹی کا نام تک نہیں رکھا تھا، اسے گود میں اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ننھی بچی جب روتی تھی تو میں دروازہ بند کر لیتا تھا۔ روبینہ روتی تھی، وہ کہتی تھی کہ یہ سب میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن میں کہاں سے سمجھنے والا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میری قسمت میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ اب حالات ایسے ہو گئے تھے کہ روبینہ چپ چپ رہنے لگی تھی۔ وہ بولتی نہیں تھی، مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتی تھی۔ میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اگر چوتھی بار بیٹی ہوئی تو میں دوسرا نکاح کر لوں گا۔ وہ خاموش رہی تھی، شاید اس نے خود کو ہار مارنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ 5.5 سال میں اس نے 3 بچیاں پیدا کی تھیں اور اب وہ چوتھی بار ماں بننے والی تھی۔ اس بار میں نے اس کے چہرے پر خوف دیکھا تھا۔ وہ مجھے کوئی خبریں دینے سے ڈرتی تھی، وہ راتوں کو جاگتی تھی، وہ کمزور ہو چکی تھی۔ ماں نے اسے بات کرنا بھی کام کر دیا تھا۔ ماں باہر کے ہوٹلوں میں وقت گزارنے لگا تھا، میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بیٹوں کی باتیں کرتا تھا۔ میں ان لوگوں سے حسد کرتا تھا جن کے 3 بیٹے تھے۔ میں اللہ سے شکوے کرنے لگا تھا، میری نمازیں بے دلی سے ہونے لگی تھیں،
میرے دل میں احساس جرم بھی تھا، تاکہ خواب کا ٹوٹنا انسان کو شفاف بنا دیتا ہے۔ روبینہ کی ماں بھی کئی بار آئی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹیاں بھی تو خوش بخت ہوتی ہیں، لیکن میرے دل میں پتھر رکھے تھے، میرے کان بند تھے۔ میں نے کبھی ان بچیوں کو بازو میں نہیں جھولا تھا، کبھی کہانی نہیں سنائی تھی، میں نے صرف انتظار کیا تھا ایک بیٹے کا۔ روبینہ نے چوتھی بار ماں بننے کی خبر سنائی تھی تو میں خاموش رہا تھا۔ میں نے نہ خوشی منائی نہ دعا کی تھی، میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا۔ آج روبینہ 9 مہینے میں تھی اور میں اس انتظار میں تھا کہ کیا اس بار بھی قسمت مہربان ہوگی یا پھر میرا خواب ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گا۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر روبینہ سے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر اس بار بھی بیٹا نہ ہوا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میرے الفاظ زہر بن کر اس کے دل میں اتر گئے تھے۔ وہ سارا دن چپ چاپ رہی، اس کے ہونٹوں پر خاموشی اور آنکھوں میں خوف ٹھہر گیا تھا۔ اگلی صبح ہی اس کی طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ہمیں اسپتال لے جانا پڑا تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ دباؤ بہت زیادہ ہے، عورت ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور ہو گئی ہے، آرام کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن میرے اندر جیسے انسانیت ختم ہو گئی تھی۔ مجھے اس کی حالت پر ترس نہ آیا، بلکہ مجھے تو غصہ آیا کہ یہ اب مجھے مزید بیٹی کا تانا دینے والی ہے۔ میں ہسپتال کے چکر کاٹتا رہا، لیکن اندر سے بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ روبینہ کے چہرے پر سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے اور میری بھی ہنسی بھی ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار وہ دن آ گیا جب میری چوتھی اولاد دنیا میں آئی۔ سب نے کہا مبارک ہو، لیکن میں خاموش تھا۔ میں نے نرس کی طرف دیکھا اور وہ بولی مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے۔ میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ میری بہن بھی اس وقت موقع پر آئی ہوئی تھی، وہ سب کچھ دیکھ چکی تھی۔ وہ سیدھی میرے سامنے آ گئی اور بولی کہ تجھے اب بھی عقل نہیں آئی، تو کبھی نہیں سدھرے گا، تو بیٹیوں کا دشمن ہے۔ ماں نے اس کی بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ میں دشمن نہیں، بس تھک چکا ہوں، بیٹیوں سے مجھے وارث چاہیے۔ یہ سب میری بیوی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ان نے سننا 4 بیٹیاں ہو گئی۔ میری بہن نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ اے پاگل جاہل انسان، اولاد مرد کے نصیب اور مرد کی جنیاتی سسٹم سے بنتی ہے۔ عورت کی مرضی یا طاقت نہیں ہوتی کہ وہ بیٹا پیدا کرے یا بیٹی۔ تو بیوی کو الزام دیتا ہے کہ جبکہ مسئلہ تیرے اندر ہو سکتا ہے۔ اگر تجھے شک ہے تو جا کر اپنا ٹیسٹ کروا لے۔ میں نے غصے میں کہا کہ مجھے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں، میرا سسٹم ٹھیک ہے اور یہ سب آواز کی ناکامی ہے۔ روبینہ خود بھی 6 بہنوں میں سب سے بڑی تھی۔ ان کے ہاں بھی کوئی بھائی نہیں تھا، اس کی ماں کا بھی کوئی بھائی نہیں تھا۔ تو مجھے لگنے لگا کہ شاید یہ کوئی جاندانی مسئلہ ہے اور میں ہی بیوقوف تھا۔ ان نے کوئی شادی سے پہلے ان باتوں پر غور نہیں کیا۔ میں نے روبینہ سے بات چیت بند کر دی، اس کو خرچہ دینا بھی بند کر دیا۔ اب میرے ذہن میں دوسری شادی کا خیال غائب آ گیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کوئی دوسری عورت ہوگی تو شاید میرے نصیب میں بیٹا بھی آ جائے گا۔ روبینہ کو جیسے ہی اس بات کی بھنک پڑی، وہ مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ روئی، چلائی، منتیں کی کہ میں ایسا نہ کرو، لیکن میں جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ رات کا واقعہ ہے، میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے روبینہ کو زور سے دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ اس کی گود میں 2 مہینے کی بچی بھی تھی۔ میں نے بغیر احساس کے ان 4 بیٹیوں اور روبینہ کو گھر سے باہر نکال دیا۔ وہ روتی رہی، منتیں کرتی رہی کہ کہاں جاؤں گی، رات کا وقت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، لیکن میں نے دروازہ بند کر دیا۔ میرے ضمیر نے بھی اس رات چپ سادھ لی۔ میں نے ان کی خبر نہ لی۔ ان کے والدین کے فون اٹھائے، میں نے گھر کی صفائی کروائی، نیا رنگ روغن کرایا، خود کو آئینے میں دیکھا، سفید ہوتے بالوں کو رنگ کرایا، نئے کپڑے سلوائے اور خود کو ایک امیر تنہا لیکن خود غرض مرد کے طور پر تیار کیا۔ میں نے لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اب میں زندگی کے نئے سفر کی شروعات کرنے والا ہوں۔ مجھے ایک ایسی لڑکی چاہیے جو کنواری ہو، جو مجھے وارث دے سکے، جو میری عزت اور جائیداد کو سمجھ سکے۔ میں نے لڑکی تلاش کرنی شروع کی، کئی رشتے آئے، لیکن میں نے سب کو رد کر دیا کیونکہ مجھے ایک خاص معیار کی عورت چاہیے تھی۔ آخرکار مجھے سونیا ملی۔ وہ خوبصورت بھی تھی اور تعلیم یافتہ بھی۔ اس کے ماں باپ غریب تھے، لیکن لڑکی میں اعتماد تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ یہی میری نئی بیوی ہوگی۔ میں نے جلدی رشتہ طے کیا
اور 2 ہفتے کے اندر شادی بھی کر لی۔ میں نے خوب دھوم دھام سے شادی کی، ہوٹل میں تقریب رکھی، دوستوں کو بلایا، مہمانوں کو قیمتی تحفے دیے اور خود کو دنیا کے سامنے خوش اور مطمئن ظاہر کیا۔ کسی نے مجھ سے روبینہ اور بچیوں کا ذکر تک نہ کیا، یا شاید لوگ سب سمجھ گئے تھے کہ میں اب ماضی کو پیچھے چھوڑ چکا ہوں۔ میں سونیا کو اپنے گھر لایا اور وہ ہر چیز دیکھ کر خوش ہوئی۔ اس نے کہا کہ آپ کا گھر بہت خوبصورت ہے۔ میں نے کہا کہ اب یہ تمہارا گھر ہے، تم جو چاہو کرو، جو چیز پسند نہیں وہ بدلو، اب میری زندگی تم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے وہ وارث دو جس کی مجھے برسوں سے خواہش ہے۔ سونیا نے مسکرا کر کہا، انشاءاللہ اللہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی۔ اس کی مسکراہٹ میں اعتماد تھا، لیکن مجھے جانے کیوں دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سا خوف بیٹھ گیا تھا، جیسے کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہونا ہے۔ لیکن میں نے اس خیال کو جھٹک دیا، کیونکہ اب میرے پاس نئی بیوی تھی، نیا آغاز تھا، اور ایک بار پھر امید تھی کہ شاید اب میرے نصیب کا دروازہ کھلے گا۔ میں نے روبینہ کو اس کے 4 بیٹیوں سمیت گھر سے نکالنے کے بعد اس کی کوئی خبر نہ لی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ وہ اپنی ماں کے گھر ہی گئی ہوں گی، اور یہی خیال میرے دل کو سکون دیتا تھا، کیونکہ میں نے اپنی زندگی سے اس باب کو مکمل بند کر دیا تھا۔ میں نے روبینہ کے باقی ماندہ کپڑے، برتن اور سامان ایک رکشے میں رکھوا کر اس کی ماں کے گھر بھجوا دیا، اور کبھی مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ وہ کیسے ہیں، کہاں ہیں، کس حال میں ہیں، ان کے پاس کھانے کو ہے یا نہیں، بیٹے سکول جا رہی ہیں یا سڑکوں پہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ میں نے اپنا دل پتھر کر لیا تھا اور اپنی نئی زندگی کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سونیا سے میری شادی ہو چکی تھی، وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، میری ہر بات مانتی تھی، اور اس نے مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہ کی۔ اس کا رویہ میرے ساتھ نرم تھا، زبان میٹھی تھی، اور میری ہر خدمت میں پیش پیش تھی۔ میں اس لیے میں دن بدن اس کے قریب ہوتا چلا گیا، اور جب پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے تو میری خوشی کو کوئی انتہا نہ رہی تھی۔ لیکن سچ یہ ہے کہ میرے دل میں خوف کا ایک پہاڑ بھی کھڑا ہو چکا تھا، کہ ایک وسوسہ، ایک ڈر، ایک خدشہ جو ہر لمحہ مجھے اندر ہی اندر کھا رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر سونیا نے بھی بیٹی کو جنم دے دیا تو روبینہ مجھے پہ ہنسے گی، میری بہنوں کی بات سچ ثابت ہو جائے گی، دنیا تانے دے گی کہ مسئلہ عورت میں نہیں مجھ میں تھا، میرے ماں باپ کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور روبینہ کو موقع مل جائے گا کہ وہ لوگوں کے سامنے کہہ سکے کہ میں ظالم ہوں، جاہل ہوں اور ناحق اس پہ ظلم کیا۔ لیکن اللہ نے اس بار میری سن لی، یا شاید میرے لیے ایک اور امتحان رکھ چھوڑا تھا، کیونکہ سونیا نے مجھے بیٹا دے دیا، ایک صحت مند خوبصورت تگلا بیٹا جو پیدا ہوتے ہی میری گود میں آ گیا، اور میں اسے دیکھ کر ایسا خوش ہوا جیسے خزاں کے بعد باہر آئی ہو۔ میں نے اس کا نام شعیب رکھا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ نام میرے خون کے وارث کو عزت دے گا، میرے دل کا ٹکڑا، امیر، میری آنکھ کا تارا، میرا وارث میری امید، میری طاقت اور میری پہچان بن چکا تھا۔ میں نے خوشی میں مٹھائیاں بانٹی، گلی محلوں میں ڈھول بجوائے، قریبی رشتہ داروں کو بلا کر دعوت دی، سب کے لیے نئے کپڑے سلوائے، اور اس خوشی کا اظہار کیا جسے میں برسوں سے ترس رہا تھا۔ میرے لیے بیٹے کی پیدائش ایک خواب کی تعبیر تھی، جسے میں ہر حال میں جی لینا چاہتا تھا۔ وقت گزرنے لگا، شعیب بڑا ہونے لگا، میں نے اس کی ہر خواہش، ہر فرمائش، ہر ضد کو پورا کیا، اس کی تعلیم پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا، اسے اچھے سکول میں داخل کروایا، اس کے لیے قیمتی بستے، مہنگی کتابیں، برانڈ یونیفارم اور اعلیٰ جوتے لیے۔ لیکن میری ساری امیدیں آہستہ آہستہ مایوسی سے بدلنے لگی، کیونکہ وہ پڑھائی میں بالکل بھی دل نہ لگاتا تھا۔ جب میٹرک کا وقت آیا تو اس نے 2 سال ضائع کر دیے، کبھی فیل ہو جاتا، کبھی غیر حاضر رہتا، کبھی پرچے چھوڑ دیتا، اور جب مشکل میٹرک کیا تو ایف اے میں بھی وہ مسلسل ناکامیوں کا شکار رہا۔ اس کا تیسرا سال تھا، لیکن ابھی تک پہلا سال ہی مکمل نہ کر پایا تھا۔ میں نے اس پہ کبھی سختی نہ کی، کیونکہ میرے دل میں یہ خیال تھا کہ بیٹا ہے نا، غلطی ہو بھی گئی تو معاف کر دوں گا۔ لیکن سونیا کہتی تھی کہ یہ بچہ دماغی طور پر تھوڑا کمزور ہے، پڑھائی کا ذہان نہیں ہے، ہمیں اسے سمجھانا ہوگا، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، اور نہ ہی اس کا ہم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کر رہے ہیں۔ مجھے کبھی کبھار شک ہوتا تھا کہ کہیں وہ صحیح تو ہے، لیکن مجھے بیوقوف بنا رہا ہے، کیونکہ جب گیمز کھیلنے کی بات ہوتی تو وہ سب سے تیز تھا، اس کے پاس جو بھی نیا موبائل آتا وہ لینے کی ضد کرتا، مہنگے فون، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، اس کے شوق بہت تھے۔ دوستوں میں گھومنا پھرنا، شام کو دیر سے آنا، رات کو لیٹ تک فون پر باتیں کرنا اس کے معمولات تھے۔ لیکن
چونکہ میرا صرف ایک ہی بیٹا تھا، اس لیے میں اس پہ زیادہ غصہ نہ کرتا تھا۔ اس کے ساتھ سختی کا سوچ کر بھی دل دکھنے لگتا اور میں اسے ہر بار معاف کر دیتا کہ شاید اگلی بار سدھر جائے، شاید آپ کی بات دل لگائے، شاید میری خواہشوں کا مرکز بن جائے گا۔ لیکن وہ ہمیشہ وہی رہا جسے میں چاہ کر بھی بدل نہ سکا۔ اس کی ماں نے بھی کبھی اس سے زیادہ کچھ نہ کہا، بس یہی بولتی کہ کمزور ہے، بچہ معصوم ہے، وقت کے ساتھ بہتر ہو جائے گا، اور میں ہر بار اسے تسلی پر مطمئن ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، میرے دو گھر تھے، ایک وہ جو میں نئے پیسے آنے کے بعد تعمیر کروایا تھا، جس میں اپنی دوسری بیوی سونیا کے ساتھ رہتا تھا، اور دوسرا وہ اب پرانا مکان جس میں میرے ماں باپ، میری پہلی بیوی روبینہ رہ کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ پرانا مکان بند ہو گیا تھا۔ کسی کی آمد و رفت نہ تھی، وہ جگہ اب بس خاموش یادوں کی گواہ تھی۔ ایک دن ایک پرانے محلے اور دار میرے سگے چچا، جنہیں میں ہمیشہ باپ کی جگہ سمجھتا تھا، انتقال کر گئے۔ چچا استاد تھے، ان کے شاگرد کی ایک لمبی فہرست تھی، ان کی عزت محلے بھر میں کی جاتی تھی۔ چچا کی وفات کی خبر سنی تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ان کے جنازے پر چلا گیا، کیونکہ خون کا رشتہ اور ان کی شخصیت دونوں مجھے کھینچ لائے۔ جنازے پہ پہنچا تو پرانا محلہ دیکھ کر دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گیا۔ درود، دیوار، گلیاں، چہروں کے تاثرات سب ماضی کی یاد دہانی کروا رہے تھے۔ جب میں جنازہ گاہ پہنچا تو کافی لوگ موجود تھے، ہر عمر نسل کے لوگ، سب چچا کی محبت میں آئے تھے۔ لیکن وہاں ایک عجیب بات ہوئی، جیسے ہی لوگوں نے مجھے دیکھا تو ایک دم سے مجھے مبارکباد دینے لگے۔ میں پہلے تو کچھ نہ سمجھا، دماغ میں سوال اٹھا کہ یہ کیسی مبارکباد ہے۔ ایک شخص میرے قریب آیا اور پرجوش انداز میں بولا، اب تو علاقے کا ہر کام آپ سے ہی کروائیں گے، بہت مبارک ہو۔ میں حیران رہ گیا، پوچھا کس کی مبارک ہو؟ تو وہ شخص کہنے لگا، آپ کی بیٹی کمشنر لگ گئی ہے، نہ ہمیں فخر ہے، آپ کو بہت مبارک ہو۔ میرے ہوش اڑ گئے، ایک لمحے کو تو سمجھ ہی نہ آیا کہ کون سی بیٹی۔ میں نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، او ہاں ہاں وہی تو، ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اس نے پھر کہا، آپ نے تو مٹھائی بھی نہیں بانٹی۔ میں نے مسکرا کر کہا، جواب دیا، جی جی ضرور کھلاؤں گا سب کو، مگر میرے دل میں طوفان برپا ہو چکا تھا۔ میں نے تو سالوں سے اپنی بیٹیوں کی خبر خیر خبر ہی نہیں لی تھی۔ یہ سن کر کہ میری بیٹی افسر بن گئی ہے، خوشی اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت نے مجھے گھبرا لیا۔ میں خود سے نظریں چرا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اب پتہ کرنا ہوگا کہ روبینہ کہاں ہے اور میری بیٹیاں کس حال میں ہیں۔ ادھر ادھر سے معلومات لی تو یہ بات سامنے آئی کہ روبینہ اب بھی اپنے ماں باپ کے پرانے گھر میں رہتی ہے، مگر اس کے ماں باپ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں نے ہمت کی اور ان کے گھر چلا گیا۔ وہی پرانا محلہ، وہی درو دیوار، مگر گھر کی حالت پہلے سے بہت بدلی ہوئی لگ رہی تھی۔ گیٹ کے باہر ایک صافی ستھری گاڑی کھڑی تھی، دروازہ بھی نیا لگتا تھا اور سامنے سے ہی ایئر کنڈیشنز کی یونٹس نظر آ رہی تھی۔ میں نے دروازے کی بیل دی تو ایک چھوٹی سی لڑکی نے دروازہ کھولا۔ وہ میری سب سے چھوٹی بیٹی تھی، مگر اس نے مجھے پہچانا نہیں۔ کیسے پہچانتی جب میں نے اسے اور اس کی ماں کو گھر سے نکالا تھا؟ وہ صرف 2 مہینے کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، اس کے لبوں سے نکلا، آپ کون ہیں؟ اس کا سوال جواب دینا میرے لیے نہایت مشکل تھا۔ ایک پال کو تو سوچ میں پڑ گیا، پھر دھیرے سے کہا، میں تمہارا باپ ہوں۔ وہ سن کر شرمندہ رہ گئی، چپ چاپ کھڑی رہی۔ میں نے نرمی سے پوچھا، تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو اس نے بتایا کہ وہ بازار گئی ہوئی ہیں اپنی دوسری بیٹی کے ساتھ۔ میں نے گھر کے اندر ایک نظر ڈالی تو صاف پتہ چل رہا تھا کہ زندگی بدل چکی ہے۔ فرش پختہ ہو چکا تھا، گھر میں فریج اور دیگر قیمتی سامان موجود تھا، ہر کونا بہتری کی گواہی دے رہا تھا۔ مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، دل میں ایک ہلکی سی چبھن کی۔ جنہیں میں نے اپنے حال پہ چھوڑا دیا تھا، وہ خود اپنے زور پہ کھڑے ہو چکے تھے۔ میں کچھ دیر کھڑا رہا، پھر کہا، ٹھیک ہے، میں بعد میں آؤں گا، اور دروازے سے ہی واپس لوٹ آیا۔ جب کیفیت تھی، شرمندہ نہیں تھا، لیکن عجیب ضرور لگ رہا تھا۔ انسان کو کبھی کبھی اپنا ماضی آئینے کی طرح دکھائی دیتا ہے، اور میں اسی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ کر پلٹ رہا تھا۔ کچھ دن بعد میں نے مزید تحقیق کی تو خبر ملی کہ واقعی میری بڑی بیٹی نے مقابلہ کا امتحان پاس کیا ہے اور کمشنر بن چکی ہے۔ میری سوچیں بھٹکنے لگیں، دل میں ایک عجیب سا فخر جاگنے لگا۔ جو بیٹی میں نے کبھی گود میں نہیں لیا، جس کی آنکھوں میں خود کو کبھی نہیں دیکھا،
آج وہ ایک بڑے منصب پہ فائز تھی۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب اس سے جا کر آفس میں ملوں، اسے مبارکباد دوں۔ شاید دیر ہو چکی تھی، مگر یہ قدم میرے دل کو سکون دے سکتا تھا۔ میری بیٹی افسر ہو گئی تھی، یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ میرے لیے فخر کا مقام تھا۔ اور دل کی گہرائیوں سے اٹھتا ایک سوال بھی کہ اگر وہ اتنی کامیاب ہو سکتی تھی تو میں کہاں تھا جب اسے میرے سائے کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ جب کئی دن گزرنے کے بعد میں واپس اپنے اس گھر آیا جو میں نے اپنی بیوی سونیا کے لیے تعمیر کروایا تھا، تو دروازہ کھولتے ہی جو منظر میری آنکھوں کے سامنے آیا وہ ناقابل یقین تھا۔ میری سانس جیسے رک گئی تھی، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میں کسی اجنبی مقام پر آ گیا ہوں جہاں ہر شے کی ترتیب بدلی ہوئی ہو۔ اور سب سے چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ گھر کے اندر کوئی شخص پہلے سے موجود تھا۔ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا تاکہ کوئی آواز پیدا نہ ہو۔ میں جیسے ہی اندر داخل ہوا تو سننے لگا کہ وہ شخص کسی سے گفتگو کر رہا تھا، اور جو باتیں وہ کر رہا تھا وہ سیدھی میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ مرد میری عمر کا لگ رہا تھا، اس کے لہجے میں تلخی تھی، لیکن کچھ ایسا تھا جو میرے قدم جکڑ گیا، اور میں براہ راست سامنے جانے کے بجائے ایک کونے میں چھپ گیا اور چھپ کر ان کی باتیں سننے لگا۔ اس شخص نے سونیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تو جھوٹ نہ بولو، سو جس کو تو اپنا بیٹا کہتی ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ میں سجدہ رہ گیا۔ میری سماعتوں نے جو الفاظ سنے وہ میرے لیے قیامت سے کم نہ تھے۔ وہ شخص کہہ رہا تھا کہ شعیب میری اولاد ہے، تو مجھ سے پہلے شادی کر چکی تھی اور اس وقت حاملہ بھی تھی، پھر تو نے کسی امیر شخص سے شادی کر لی، مطلب مجھ سے بغاوت کی اور اپنے مفاد کے لیے مجھے چھوڑ دیا۔ سونیا خاموش کھڑی تھی، لیکن پھر اس نے ہولے سے اسبات میں سر ہلایا اور کہا کہ ہاں، جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ یہ سنتے ہی میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی، میرا جسم جیسے سن ہو گیا، میری سوچیں منتشر ہونے لگی، میں کچھ لمحوں کے لیے ساکت ہو گیا، میرا دل بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ جس عورت کو میں نے اپنی دنیا سمجھا تھا، جس کے لیے میں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، وہ اتنی بڑی حقیقت مجھ سے چھپا گئی۔ شعیب جسے میں اپنا بیٹا سمجھتا تھا، جو میری امیدوں کا مرکز تھا، وہ میرا بیٹا نہیں تھا، میرا کوئی تعلق اس سے نہیں تھا۔ میں کچھ دیر وہیں کھڑا رہا، دل کر رہا تھا کہ چیخوں چلاؤں، سب کچھ تہس نہس کر دوں، اس مرد کو پکڑ کے ماروں جس کی باتیں میرے سینے میں آگ لگا رہی تھی، لیکن میرے اندر جیسے کوئی شعلہ بجھ چکا تھا۔ میں چپ چاپ وہاں سے نکل آیا۔ میں نے سونیا سے کچھ نہ کہا، میں نہ اس سے سوال کیا، نہ اس مرد کو روکا۔ میں اپنے شکست کے ساتھ گھر سے نکل آیا۔ باہر رات کا اندھیرا چھا چکا تھا، لیکن میرے دل میں جو اندھیرا تھا وہ اس سے کہیں زیادہ گہرا اور خوفناک تھا۔ میں ساری رات سڑکوں پر پھرتا رہا، ایک بنجارے کی طرح۔ میرے قدم بے سمت تھے، دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی اور دماغ سن ہو چکا تھا۔ نہ نیند آ رہی تھی، نہ سکون مل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ انسان کتنا کمزور ہوتا ہے، جب اس پر اعتماد ٹوٹتا ہے تو اس کی بنیادیں لرز جاتی ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری زندگی کا کتنا بڑا دھوکہ تھا یہ عورت جس کے لیے میں نے اپنے ماں باپ کو نظر انداز کیا، اپنی پہلی بیوی کو طلاق دی، اپنے بچوں سے منہ موڑا، وہی عورت مجھ سے سب سے بڑا زخم دے گئی۔ صبح ہوتے ہی میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی سے ملنے جاؤں گا، وہی بیٹی جسے میں نے سالوں پہلے چھوڑ دیا تھا، جسے شاید میں نے کبھی باپ کی محبت نہ دی۔ اس کا چہرہ ذہن میں ابھرنے لگا، اس کی معصومیت، اس کی خاموشی، سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ میں اس کے دفتر میں پہنچا، دل میں ہزاروں وسوسے تھے۔ دل کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھے گی، میں نہیں، وہ مجھے دھتکار دے گی، لیکن دل کا ایک اور گوشہ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے معاف کر دے، شاید وہ ایک موقع دے دے۔ جب میں اس کے دفتر پہنچا تو وہیں ریسپشن پر مجھے روک دیا گیا، مگر جب میری بیٹی نے سنا کہ میں آیا ہوں تو وہ خود باہر آئی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ اس نے نہ صرف مجھے عزت دی بلکہ نہایت محبت سے میرا حال پوچھا، میرا حال چال جانا، میرے لیے پانی منگوایا اور کہا کہ بیٹھے بابا۔ میں اس لمحے میرے اندر جیسے کچھ ٹوٹا، کچھ جڑا، کچھ بہا۔ میں نے ہچکیاں لیتے ہوئے اس سے پوچھا، بیٹا کیا تم نے مجھے معاف کر دیا ہے؟ تو وہ بولی، بابا معاف تو نہیں کیا، جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا وہ کبھی بھولوں گی، لیکن میں نے کہا ہے کہ باپ کی ہمیشہ عزت کرنی ہے، اسی لیے آپ کی عزت کر رہی ہوں۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اس کا سر چوما، اسے گلے لگایا۔ میں جیسے بچہ بن چکا تھا، میں ٹوٹ چکا تھا، بگڑ چکا تھا۔
اپنی بیٹی کے وجود میں مجھے نئی زندگی کا احساس ہوا۔ میں نے وہی فیصلہ کر لیا کہ مجھے اب اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے۔ میں نے سونیا کو طلاق دے دی، اسے اپنے گھر سے نکال دیا اور واپس روبینہ کے پاس گیا۔ میں نے روبینہ سے معافی مانگی۔ وہ عورت جسے میں نے بے وجہ اذیت دی تھی، جسے میں نے تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ خاموش کھڑی رہی۔ پھر آہستہ سے بولی کہ نفرت کے ساتھ جینا کیا فائدہ، اللہ نے ہمیں بہت نوازا ہے، ایک بیٹی افسر بن چکی ہے اور دوسری بھی افسر بننے والی ہے۔ ہم نے جو کھویا وہ بہت تھا، لیکن جو پایا وہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ سن کر میرے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہوں گا، ان کی خدمت کروں گا، ان کی دعائیں لوں گا اور اللہ سے سچی توبہ کروں گا۔ میری بیٹیاں اب مجھے عزت دیتی ہیں، میرے ساتھ بیٹھتی ہیں، مجھ سے مشورے کرتی ہیں اور میرے دل کو سکون ملتا ہے۔ سونیا آج بھی دعویٰ کرتی ہے کہ شعیب تمہارا ہی بیٹا ہے، لیکن اب میں اس کی کسی بات پر یقین نہیں کرتا۔ میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا ہے۔ میرے لیے اب میرا ماضی ایک سبق ہے اور حال ایک نعمت ہے، اور میرے پاس جو بچہ ہے وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ شعیب بھی کبھی کبھی مجھ سے ملنے آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرا باپ جو بھی ہو، لیکن آپ نے مجھے ساری زندگی پالا، میرے لیے تو آپ ہی میرے بابا ہیں۔ میں اس کو کچھ نہیں کہتا کیونکہ غلطی اس کی نہیں، اس کی ماں کی تھی۔ کبھی کبھی ملنے آتا ہے تو ہنس کر بلا لیتا ہوں، جیب میں کچھ پیسے ڈال دیتا ہوں، سر پہ ہاتھ پھیر دیتا ہوں، کیونکہ بہرحال میری زندگی کے 18 سال گزرے اس کے ساتھ، میرا خون نہ سہی پر میرا بیٹا ہے وہ۔ جب ہماری بڑی بیٹی کی شادی ہوئی تو ہمارے دل میں عجیب سا سکون اتر آیا تھا۔ ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے ہاتھوں سے اس کی شادی کی تیاری کی تھی، ہر کونے کونے کو سجا کر اس کے خوابوں کا گھر بسایا تھا۔ اللہ نے بھی ہمارے صبر کا پھل کچھ یوں دیا کہ شادی کے پہلے ہی سال ہماری بیٹی کو 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ دونوں اتنے خوبصورت تھے جیسے آسمان سے 2 چاند اتر آئے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں معصومیت، ان کے لبوں پر ہنسی اور ان کے وجود سے خوشبو آتی تھی۔ ان کا نام بھی میں نے خود رکھے، ایک کا نام حسن اور دوسرے کا نام حسین رکھا۔ اور پھر ہم دونوں میاں بیوی نے جیسے نئی زندگی شروع کر دی ہو۔ میری بیٹی اور داماد دونوں افسر تھے، صبح صبح دفتر چلے جاتے اور ہم دونوں نواسوں کے ناز نخرے اٹھاتے تھے۔ ان کی نیند، ان کی بھوک، ان کا سارا رونا ہنسنا، سب کچھ ہمارے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز بن گیا تھا۔ روبیہ ان کو نہلاتی تھی اور میں ان کو جھولے میں ڈالتا تھا۔ جب میں دونوں کو گود میں اٹھا کر بازار جاتا تو لوگ رک کر دیکھتے، پیارے بچے ہیں ماشاء اللہ۔ ان کے چہرے پر روشنی سی تھی اور میں سینہ تان کے چلتا تھا جیسے دنیا کی ساری دولت میرے پاس ہو۔ کبھی کبھی سوچتا تھا کہ اگر شعیب میرا اپنا بیٹا ہوتا تو شاید میں اتنا پیار نہ کر پاتا جتنا ان نواسوں سے کر رہا تھا، کیونکہ یہ رشتہ صرف خون کا نہیں، محبت کا بھی ہوتا ہے۔ یہ بچے میری روح کا سکون بن گئے تھے۔ میں ان کے ساتھ کھیلتا، ہنستا، روتا اور دل سے دعائیں مانگتا کہ اللہ ان کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ جب ان کا پہلا قدم زمین پر پڑا تو میں نے خوشی سے زمین پر سجدہ کیا۔ روبینہ کی آنکھوں میں آنسو تھے جو اس کی پلکوں سے لڑک کر گالوں پر گرتے جا رہے تھے، اور میں جانتا تھا کہ وہ خوشی کے آنسو تھے۔ ان بچوں نے ہمارے گھر کو پھر سے جنت بنا دیا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا تم بے فکر ہو جاؤ، تم اپنے کام پر دھیان دو، تمہارے بچے میری ذمہ داری ہیں۔ اور میں جانتا تھا کہ یہ ذمہ داری میرے لیے بوجھ نہیں، خوش نصیبی تھی۔ کبھی کبھی ان کو کہانیاں سناتا، کبھی ان کے ساتھ پارک جاتا، اور جب وہ مجھے دادا ابو کہہ کر لپٹتے تو میں محسوس کرتا تھا کہ رب نے میرے پچھلے سارے دکھوں کا مداوع ان کے لمس میں رکھ دیا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ان کے ساتھ میرا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ میں نے روبینہ سے کہا کہ جو خوشی ہمیں ان بچوں کے ساتھ ملی ہے شاید وہ ہمیں اپنے بیٹے سے بھی نہیں ملتی، کیونکہ یہ ہمیں بغیر کسی بدلے کے صرف محبت دیتے ہیں۔ ان کی ہنسی میں جنت کا عکس ہوتا ہے اور ان کی آواز میں ایسا سکون ہوتا ہے جیسے اذان سن رہا ہوں۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اللہ جب کسی سے کچھ لیتا ہے تو کئی گنا زیادہ بہتر لوٹا بھی دیتا ہے۔ میری بیٹی ایک اچھی ماں بھی تھی اور ایک اچھی بیوی بھی تھی۔ اس کا شوہر بھی ہماری بہت عزت کرتا تھا اور ہم سب ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اور یہی اصل رشتہ ہوتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ زندگی کا اصل سکون اپنے رشتوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنوں کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے بھاگتا ہے تو وہ ہمیشہ تنہا رہ جاتا ہے، کیونکہ دولت، گاڑیاں، بنگلے، سب کچھ مل سکتا ہے، لیکن وہ محبت، وہ اپنائیت، وہ عزت جو اپنوں کے ساتھ رہ کے ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں ملتی۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو کر یہ سچ سیکھا تھا
کہ جو اپنے نہیں ہوتے وہ کبھی دل کا درد نہیں سمجھ سکتے۔ میں نے جب 12 کی حقیقت سنی اور سونیا کو طلاق دی تو دل بہت ٹوٹا، لیکن میری بیٹی نے میری عزت کر کے مجھے پھر سے جینے کی ہمت دی، اور جب نوا سے ملے تو لگا جیسے رب نے پھر سے نئی صبح دکھائی ہو۔ اب میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہتا ہوں، وہ میری عزت کرتی ہیں، مجھے ہر خوشی دیتی ہیں، اور میں بھی ان کے بچوں کے ساتھ بچہ بن کے جیتا ہوں۔ وہ لمحے جو میں نے کھو دیے تھے اب انہی بچوں کے ساتھ جی رہا ہوں۔ اور آخری بات جو زندگی نے مجھے سکھائی وہ یہ ہے کہ خون کا رشتہ جتنا اہم ہوتا ہے اس سے کہیں زیادہ اہم وہ رشتہ ہوتا ہے جو دل سے جڑتا ہے۔ سچائی کبھی نہ کبھی سامنے آ ہی جاتی ہے، جھوٹ کا انجام ہمیشہ بربادی ہوتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو ماں باپ اپنی اولاد کو چھوڑ دیتے ہیں وہ زندگی کی سب سے بڑی دولت گنوا بیٹھتے ہیں، کیونکہ آخر میں اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جینے والا ہی اصل میں جیتا ہے۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ، ملتا ہے ایک نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ۔